دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہ تھے جناب قاری عیسیٰ صاحب جو تلاوت کلام اللہ سبق کے انداز میں کر رہے تھے۔ حضرت سامعین میرے کلمہ شریک بھائیوں، تلاوت کلام اللہ میں ایک ایسی چاشنی ہے، اس طرح کی جاذبیت ہے، اور قاری جب تلاوت کرتا ہے محسوس ہوتا ہے اور دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک کاش میں بھی قرآن کریم اس طرح تلاوت کر سکتا تھا۔ آپ کے دل میں بھی تڑپ ہو رہی ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کے کچھ پیغامات ہیں، قرآن کریم کے کچھ ہم سے ارشادات ہیں۔ میں نے کبھی اپنے شعری زاویہ میں اس کو کہا تھا کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہماری زندگی چھوڑی، اس لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ آپ کسی حکومت کے نمائندے کو گالی مت دیجئے، آپ نے اپنا راستہ چھوڑا ہے، اس لیے آپ پر یہ مصیبت والے دن آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کے پیغامات کو سنیے گا۔ علماء سے بالخصوص حضرت مولانا مفتی عبدالودود ودود صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ سبھی کی دعائیں چاہتا ہوں کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، فضیلت ہوں، شفاعت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں۔ خداوندِ دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں، ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، امین اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں۔ حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے، اے لوگو میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے، اے لوگو میرے لفظوں کے ندرت کو سخنور پا نہیں سکتے، قیامت تک کوئی بھی ثانی لا نہیں سکتے۔ میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ اور تلاوت کے لیے گھر میں میرا رکھنا فضیلت ہے، میرا پڑھنا عبادت ہے، میرا سننا عبادت ہے۔ میری توقیر کو سمجھو، میری عزت کو پہچانو، میرے ہر حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں دیوانوں۔ میں انسانوں کے دل میں ہوں، فرشتوں کی زباں پہ ہوں، زمین پہ رہ کے بھی محفوظ اب تک آسماں پہ ہوں۔ فرشتے خلد سے نور کی ایک قندیل جب لائے، زمین پر عرش اعظم سے مجھے جبریل تب لائے۔ اور مجھے پڑھ کر اگر سوئے تو شب میں ڈر نہیں سکتا، صبح اٹھ کر پڑھے مجھ کو تو بھوکا رہ نہیں سکتا، صبح اٹھ کر پڑھے مجھ کو تو بھوکا رہ نہیں سکتا۔ فرشتے خلد سے نور کی ایک قندیل جب لائے، زمین پر عرش اعظم سے مجھے جبریل تب لائے۔ اور محمد مصطفیٰ سے پھر ہوئی تھی ابتدا میری، انہی کی ذات اقدس پر ہوئی ہے انتہا میری۔ میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے۔ فضیلت کا میں دریا ہوں، ہدایت کا سمندر ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں۔ اور بہت چالیں چلی باطل نے مجھ کو آزمانے کی، مجھے بخشی گئی ہیں عظمتیں سارے زمانے کی۔ سنو میں بادشاہت ہوں، محمد تاج ہے میرا، یہ دنیا کیا زمین سے آسمان تک راج ہے میرا۔ میں ہادی ہوں، میں ہادی ہوں، میں رہبر ہوں، تمہارا اے گنہگارو مگر تم مجھ سے غافل ہو، سنو اے حرص کے مارو۔ میں ہادی ہوں، میں رہبر ہوں، تمہارا اے گنہگارو مگر تم مجھ سے غافل ہو، سنو اے حرص کے مارو۔ خطاؤں پہ زندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم۔ اللہ کرے کہ آپ کو بھی زندگی مل جائے۔ خطاؤں پہ بھی آج شرمندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم۔ خطاؤں پہ بھی آج شرمندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم۔ شعر حضرت سنیے گا کہ غلامی کی قبائیں اوڑھ لی ہیں بادشاہوں نے، عرب کو ہنس کے گروی رکھ دیا ہے سربراہوں نے، کہ تم بیت المقدس سے اچانک ہاتھ دھو بیٹھے، فقط افغانیوں کا ذکر کیا بغداد کھو بیٹھے۔ عرب تو دے چکے ہو، عرب تو دے چکے ہو، عرب تو دے چکے ہو، ایک دن ایران بھی دو گے، تم انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان بھی دو گے، تم انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان بھی دو گے۔ اور مسلمان ہو کہ امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم،
خدا کا ڈر نہیں ہے، برطانیہ سے ڈر رہے ہو تم۔ ارے ہمیشہ ساتھ اس دنیا میں دولت بھی نہیں دیتی، بہت سو کو قضا توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ ہمیشہ ساتھ اس دنیا میں دولت بھی نہیں دیتی، بہت سو کو قضا توبہ کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ میری آیت میرے پاروں سے رشتہ داریاں کر لو، سمجھتے ہیں وہی مجھ کو جنہیں مجھ سے محبت ہے۔ میرے دامن میں کوثر ہے، میرے پہلو میں جنت ہے۔ میرے دامن میں کوثر ہے، میرے پہلو میں جنت ہے۔ یہ قرآن کریم کے کچھ اپنے اشارے تھے، کچھ زاویے تھے جو ہم سے مخاطب ہوئے۔ میرے دوستو، میرے کلمہ شریک بھائیو، سچی بات آج یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے دوریاں بنا لی، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ اگر گاؤں دیہات میں چند پڑھے لکھے ہیں بھی، لیکن اکثریت کا مجمع وہ ہے جن کو قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو یہ بات کڑوی ضرور لگے گی، آپ چائے کی منڈیوں میں، چوک چوراہوں میں ماسٹر صاحب ہوں گے، حاجی صاحب ہوں گے، چکنی چویلی باتیں بہت کر لیتے ہوں گے، لیکن قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر مسائل پوچھ لیے جائیں آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ بہرحال یہ دن ہم پر اس لیے مسلط ہوئے ہیں، ہم نے اسلام کے پیغام کو سمجھا نہیں۔ آئیے قاری صاحب کے تلاوت کلام اللہ کے بعد میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سا آپ کو نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماحول میں لیے چلوں، کیونکہ یہ قرآن کریم کے معجزے کے بعد قرآن کریم جس پہ نازل ہوا ہے، میں نے ہمیشہ اپنی تمہید میں یہ بات کہی ہے، قرآن کریم کی ایک سورت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، بلد امین کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قد کا استعمال لام کے ساتھ، علماء بہت اچھی طرح واقف ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، قد کا استعمال لام کے ساتھ، قد اصل میں تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لام تحقیق در تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویسے اللہ کا وعدہ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اتنی قسمیں کھائیں، پھر قد کا استعمال لام کے ساتھ کیا، پھر آگے فرمایا الانسان فی احسن تقویم، معرفہ کا استعمال کیا، یعنی تحقیق در تحقیق، اس میں رائے کے دانے کے برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا۔ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ شریک بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ قرآن کریم کا یہ اشارہ اور شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور میں مطالعے کے زاویے سے یہ بات بتاتا ہوں، اللہ نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈالا، اس میں کوئی شک نہیں۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں، ہمارے طرح بشر تو ہیں لیکن تقاضے ہماری طرح تو نہیں، ہمارے طرح تقاضے ان کے نہیں ہیں، وہ مختلف ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ الانسان فی احسن تقویم کے ذریعے آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، اصطفیٰ کہہ کر سارے نبیوں کو پکارا، اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ عیسیٰ، اور اس اصطفیٰ میں سے جسے چنا اسے کہا یہ ہے مصطفیٰ، جانے جہاں ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران ہے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ آئیے میرے دوستو، وجہ کائنات، سیاح لامکہ، محبوب کائنات، مطلوب کائنات کے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضرت حسان کی غلاموں کی غلامی میں اپنا نام درج کرانے کے لیے اس وقت میں جناب مولانا عابد حسین قاسمی نیموی سے درخواست گزار ہو کے تشریف لائے اور نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے اس مجمع میں روحانی تازگی بخشے۔ جناب حضرت مولانا عابد حسین صاحب قاسمی، جس کو میں کنور مہندر سنگھ بیدی نے کبھی کہا تھا ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔